السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ لازمی کریں جی، اور کومنٹ سے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ کو بہت اچھی خبر دے دیتے ہیں، پہلے سے دے دیتے ہیں، ثقیل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی میں یہ خبر کافی زیادہ مستند ہوتی ہے۔ اچھا، سیاست کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو تقریباً 3-4 سال کے اندر یہ بتایا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے، اور وہ مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ کہہ لیں کہ گریٹر جو ان کا پروگرام ہے اپنے طور پہ، اس کے لیے تیاری ہے۔ اب اس کے اندر جو ہرڈل آئی ہوئی ہے وہی 1968 کے اندر جو اسرائیلینز نے کہا تھا کہ ہم پورا مڈل ایسٹ تو کور کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ پاکستان کا، یعنی کہ 68 کے بعد آپ دیکھیں کہ 71 بھی آ جاتا ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، بنگلہ دیش بن جاتا ہے، پاکستان کمزور ہو جاتا ہے، ادھر صورتحال اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گھمبیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ایک طاقت بنتا جاتا ہے۔ اور پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ دفاعی نظام ہے، اس سے بڑا جو اصل دفاعی نظام ہے نا، جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے، آپ کہہ لیں کہ ان طاقتوں کو جو مسمار کرنا چاہتی ہیں ایک کاز کو، ایک مشن کو، جو مسلمانوں کو آپ کہہ لیں سیدھا سا، تو اس مشن کو جو وہ ڈسٹرائے کرنا چاہتی ہیں، تو وہ یہ اس کے اندر نا سب سے بڑا جو پاکستان کی جانب سے مسئلہ آتا ہے وہ جذبات ہے، کہ پاکستانی جو انسان نا جب ایک خاص حد سے زیادہ گزرتے ہیں نا تو یہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ادروائز ان سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہ صبر والا کوئی نہیں، اتنی زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کے اوپر، اور جس طرف سے ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ لیکن ہاں اس وقت میں تھوڑی سی ہوش نظر آتی ہے ان کو، ہمیں نظر آتی ہے کہ ان میں تھوڑی سی ہوش آئی ہے کہ یار یہ ہم غلط کر گئے، تو اور مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ جو ہائیبریڈ پروگرام کے نام ہو رہے ہیں اس وقت میں، پروگرام ہائیبریڈ کے علاوہ چل ہی نہیں سکتا، کوئی پاسبلٹی نہیں نظر آتی۔ تو ان فیوچر کیا ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا۔ اب اس جنگ کی جو ہے نا اگین تیاری نظر آ رہی ہے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ مئی میں جنگ ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اور مئی کی جنگ کے بعد جو ہے نا تقریباً آپ کہہ لیں 6 مہینے ہو گئے، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی جو ان سی نے ایک ایسی تیاری تھی جس کو آپ کہہ لیں کہ بہت اچھے طریقے سے دنیا میں دیکھا جا رہا تھا، تو تھے یہ ایک ہی پیچھے سے، لیکن ان کی ٹائمنگز وغیرہ غلط ہوئیں، اور کچھ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ایک پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے جو باجوہ ڈاکٹرائن آئی ہوئی تھی، اور پانچوں گھی میں سر کڑائی میں لوٹ مار، ادھر سے بھی تھوڑی سی بچت ہو گئی، یعنی کہ پی ایم ایل این جو سی تھی نا وہ سیاست کی قربانی دے بیٹھی اپنی، لیکن اس وقت میں کیا احساس ہے یا کہ نہیں؟ اگر احساس کریں گے تو کامیابی ہوگی، اور اگر احساس نہیں کریں گے تو ان کے پاس الٹرنیٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے کافی ہوش کر کے نہ دیکھ رہے ہیں کیا آگے کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، فوری طور پہ تو نہیں لگ رہا، فوری طور پہ ایسا کچھ نہیں لگ رہا، اور نہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت مطلب یہ انتہا درجے کی فضول باتیں ہیں کہ جو ایک اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی کہ سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، اور اس دوران میں پاکستان 2 جنگیں لڑ رہا ہے، یعنی کہ ایک تو ڈائریکٹلی انڈیا سے ہوئی، دوسری ٹیررزم کے خلاف ہے جو کہ جنگ لڑ رہا ہے، اس کے ایکسپنسز کا اندازہ نہیں کر سکتا ایک عام آدمی کہ یار مسلسل ایکشنز کیے جا رہے ہیں جی، یعنی کہ پاکستانی جو انسان ہے جو پوری دنیا میں ہے، جو فورن ایکسچینج بھیج رہا ہے، جو پاکستان میں کما رہا ہے، جو ٹیکسز دے رہا ہے، تو اس کا کتنا بڑا سرمایہ جو انسان جو حصہ ہے وہ صرف اس جنگ پہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سروائیو کر رہا ہے۔ اور ایک جو کھلی جنگ ہوتی ہے نا جیسے مئی کی ہوئی، تو اس کے اندر دونوں جانب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسری جانب جو ہوتا ہے نا وہ کاز ہے، یعنی کہ اغوانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا مجھے لگ جائے تو میں جا کے پھٹ جاؤں گا، اتنا ہو جائے تو میں لڑ پڑوں گا، یعنی کہ ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کا کیا آپ بگاڑ سکتے ہیں؟ بہرحال وقت کے ساتھ ہے یہ بھی۔ کیا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہائیڈ ہوئی ہوئی ہیں جن کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں لگے گا تو نقصان بڑا اٹھا سکتے ہیں۔
بچت تو پہلے بھی ہوئی ہے لیکن وہ کسی کی کوشش سے ہوئی ہے, قربانی سے ہوئی ہے. تو وہ ایسا تو نہیں ہوئی کہ بچت ہو گئی, ورنہ تو لے دے گئے تھے اپنا پورا جو سسٹم تھا, جو عمران خان کو اس وقت میں ہیرو بنایا ہوا ہے اور مسلسل یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے کوشش, اس کوشش کے اندر نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. جیسے پنجاب کے اندر مریم نواز شریف ایکسیلنٹ ورک کر رہی ہیں, لیکن یہ جو پولیس کا نظام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا. پولیس زیادتیاں کر رہی ہے, پولیس بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو انسپیکٹر ہے اس کی ٹوٹل جو کمائی ہے وہ 2 لاکھ روپے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کے گھر کے خرچے جو نا 8 لاکھ روپے کے ہیں, 4 لاکھ روپے کے ہیں. کیسے ہو رہے ہیں؟ سیو بھی کر رہا ہے, کیسے پاسبل ہے؟ وہ دوسروں کی جیبوں سے نکال رہا نا. اب اگر یہ کہیں کہ نہیں جی اس کے خرچے ہوتے ہیں, اس کو 2 سے 4 لاکھ کر دیں, یہ کر دیں. ایک عام جو ہے اپنا سپاہی بھی بیچارہ, اس کی جو تنخواہ ہے اس کے اندر گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جب وہ کچھ اور کرتا ہے تو وہ کس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ وہ سسٹم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے, اس میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا ہے, اس میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا ہے, اس میں اسکینڈلائز ہوتے ہیں لوگ. اب یہی کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی تھانے میں یا کچھ اس جگہ کسی جگہ پہ اپنا بات ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ کیمرہ نہیں کھولتے, باہر نکل کے جناب جو انسان وہ ہر ایک کا جو انسان بتا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یوں ہوا, ایسا ہوا, زیادتی ہوئی, فلانا ہوا, رپورٹ ہوئی نہیں ہوئی, یا یہ کر رہی ہے پولیس, نام لیتے ہیں وہ, پھر پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں لوگ. اور یہ بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ جناب جیسے ہی کوئی تھانے میں موبائل سے ویڈیو بنانے کی کوشش کرے تو اس کا موبائل چھین لو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پرچہ دے دو. تو انہوں نے کہا جی اس طریقے سے کرائم ختم ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے تھا, حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل اوپنلی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنے معاملے کی وہ ویڈیو بنائے, آڈیو بنائے, تاکہ پتہ لگے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جہاں تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے کہ نہیں جی آپ نے ویڈیو نہیں بنانی, آڈیو نہیں بنانی, اور ہم جو ہے نا عدالت میں بھی جھوٹ بولیں گے, زیادتی بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اس کو آپ نے کیپچر نہیں کرنا. تو یہ تو بدیانتی ہے, یہ تو حکومت کے کام ہے وہ اس بات کی اجازت دے کہ جب آپ انٹر ہوں تو آپ کہیں کہ بھائی میں ویڈیو بنا رہا ہوں, انٹر ہو رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا گناہ گار ہے. CCTV وہ لگا لیں کیمرے, وہ خراب ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, یہ چیز بھی بڑی ہے. جنگ کی طرف آ جاتے ہیں جناب. جنگ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لگ رہی ہے کہ اب دوبارہ جو ہے نا بہت بڑی پیمانے پہ تیاری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے, اور جب صورتحال ایسی بن جائے نا تو یا تو اس کو ٹیک آف کرنے سے پہلے روکو, اور ایک دفعہ کر گیا تو پھر پرابلم بنے گا. پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ملائیشیا کی طرح, ترکی کی طرح یا دیگر. پاکستان اگر اس خطے کے اندر سٹینڈ لے جاتا ہے جس کی صورتحال نظر آ رہی ہے تو پھر وہ بہت زبردست قسم کا ہوگا. پھر اس کو روکنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان کی اہمیت حیثیت بہت بڑھ جائے گی. یہ چیز جو ہے نا بہت ساروں کو ہضم نہیں ہوتی, بالخصوص وہ جو انڈیا کے اندر جنگ چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ سٹینڈ لے گیا تو پھر جو ہے نا معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے. تو چلیں جی ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. ہم نے کہا چلیں اپنی بات کرتے رہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.